جنوبی وزیرستان کے علاقے لدھا میں شہید سیکیورٹی اہلکار کی نماز جنازہ ڈی آئی خان میں ادا۔ لانس نائک محمد صابر شہید آبائی علاقے میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ سینئر، ریٹائرڈ اور حاضر سروس افسران، جوانوں اور رشتہ داروں کی شرکت۔ شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ رہائی کے بعد گفتگو میں شاہ محمود قریشی نے کہا، اس تحریک کا حصہ ہوں جو خود مختار پاکستان دیکھنا چاہتی ہے۔ اور توانائی کی بچت کے لیے دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی قومی اقتصادی کونسل پر بریفنگ۔ کہا، معیشت کے لیے تیل پر انحصار کم کرنا ہوگا۔ قومی بجٹ 3000 ارب سے تجاوز کر جائے گا۔ 9 مئی کو سیاسی احتجاج نہیں، سرکشی اور بغاوت تھی۔ اب ناک سے لکیریں بھی نکالیں گے تب بھی سزا ملے گی۔ جو ہوا یہ ملک دشمن ہی کر سکتا ہے۔ یہ وہ لائن کراس کر چکے جس کی اب کوئی معافی نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثنا کا باغ آزاد کشمیر میں تقریب سے خطاب۔ کہا، انہوں نے گرفتاری کے بعد طے شدہ منصوبے کے مطابق ریاست پر حملہ کیا، حساس معلومات کو چرایا اور آگ لگا دی۔ جن لوگوں نے جرم کیا اس کے ثبوت ہیں۔ ان کے مقدمات ملٹری کورٹ اور اے پی سی میں چلیں گے۔ فوج نے آرمی ایکٹ نہ لگایا تو کل حساس دستاویز ہمسایہ ملک سے مل رہی ہوں گی۔ اکتوبر میں نواز شریف بھی یہاں ہوں گے، پھر ہم کامیابی کا جشن منائیں گے۔ پنجاب حکومت نے جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی بریت کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل کے توسط سے درخواست دائر کر دی، موقف اپنایا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے جناح ہاؤس پر حملے کی ہدایات دی، کارکنوں کو جناح ہاؤس تک لے کر گئیں۔ عدالت اپیل منظور کر کے یاسمین راشد کی بریت کے فیصلے کو کالعدم قرار دے۔ اور میں سیاسی جماعت کے ایک اور شرپسند کی شناخت۔ علی شان ولد نور محمد نے 9 مئی کو جناح ہاؤس میں قائد سے منسوب یادگاری نوادرات کو نقصان پہنچایا۔ ویڈیو میں شرپسند علی شان کو توڑ پھوڑ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث دیگر شرپسندوں کی شناخت اور گرفتاریوں کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہ کریں۔ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کو کام سے روکنے کے حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ چیف جسٹس سے ریمارکس دیے، یہ آڈیوز کس نے پلان کی ہیں؟ کیا حکومت نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آڈیوز کہاں اور کیسے ریکارڈ ہو رہی ہیں؟ واہ، کیا خوبصورت طریقہ ہے! اور عدلیہ کے ساتھ کیا انصاف کیا ہے۔ پہلے آڈیوز پر ججز کی تصدیق کی، پھر کہا آڈیوز کے سچے ہونے کی تحقیق کرا لیتے ہیں۔ میڈیا اور پیمرا سے جواب مانگیں گے کہ ججز پر الزامات کی تشہیر کیسے کی گئی۔ چیف جسٹس کو علم میں لائے بغیر کمیشن بنا دیا گیا۔ مفروضے کی بنیاد پر چیف جسٹس کا چارج کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا۔ مفادات کا ٹکراؤ ہو بھی تو چیف جسٹس آفس ہی فیصلہ کرے گا، کیونکہ یہ آئینی عہدہ ہے۔ عدالت نے بینچ پر اعتراض کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا کہ کسی بھی جج کو کیس سے ہٹانا ہے تو نام لے کر آڈیو بنا دو۔ وزیر داخلہ ان آڈیوز پر پریس کانفرنس کر چکے۔ کیا ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس منیب اختر کے ریمارکس۔ کہا، کیا وفاق کو علم نہیں کہ آڈیوز مصدقہ ہیں یا نہیں؟ کیا قانونی طور پر درست ہے جسے آڈیوز کی حقیقت کا نہیں پتا وہ بینچ پر اعتراض اٹھائے؟ وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کیوں کی؟ ایسے بیان کے بعد تو اس وزیر کو ہٹا دیا جاتا یا وہ مستعفی ہو جاتا۔ کوئٹہ میں فائرنگ سے عبدالرزاق ایڈوکیٹ جاں بحق، گاڑی پر 14 گولیاں ماری گئیں۔ عبدالرزاق ایڈوکیٹ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سنگین غداری کے کیس میں پٹیشنر تھے۔ ہائی کورٹ سے سابق وزیر اعظم کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی استدعا کی تھی۔ سماعت کل مقرر تھی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصیت عطارڑ کہتے ہیں، کرپشن میں رنگے ہاتھ اب خون سے بھی رنگ گئے۔ قتل کا مقدمہ درج ہوگا اور مکمل تفتیش ہوگی۔ نامزدگی کے بعد گرفتاری مطلوب ہوئی تو وہ بھی ہوگی۔ خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری۔ ملک کی سلامتی اور وطن عزیز میں جمہوریت کی بالادستی کے لیے دعا کی۔ کہا، پاکستان اور عراق مذہب و روایات کے بندھن میں بندھے بہترین دوست ہیں۔ وزیر خارجہ کی عراقی وزیر داخلہ سے ملاقات۔ پاکستانی زائرین اور تاجروں کے لیے عراقی ویزے میں آسانی پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو زرداری اسلامی سپریم کونسل کے سربراہ حمام حمودی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر سے بھی ملے۔
कर्ज चाहिए तो खर्च घटाएं, आमदन बढ़ाएं। IMF का दो टोक मौक़िफ़। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अखराजात में कमी का मुतालबा कर दिया। सब्सिडी महदूद करने के लिए दबाव। बजट में टैक्स आमदन का हदफ 10,000 अरब रुपए से जायद मुकर्रर करने की तजवीज़। पाकिस्तान ने IMF को मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए राजी कर लिया। IMF ने 9वीं और 10वीं जायजे को यकजा करने का इंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक वर्चुअल मुज़ाकरात में फरीक़ैन के दरमियान कोई बड़ी पेशरफ्त न हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 2709 अरब रुपए तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। विफाक आइंदा माली साल तरक्याती मंसूबों पर 950 अरब रुपए खर्च करेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब के मंसूबे शुरू होंगे। सूबे तरक्याती मंसूबों पर 1559 अरब रुपए खर्च करेंगे। कैबिनेट डिवीजन के लिए 90 अरब और विफाक के लिए 1150 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म ने गरीब तबकात के लिए सब्सिडी जारी रखने की भी मंजूरी दे दी। आइंदा बजट में 1300 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी देने की तजवीज़। पार्लियामेंट मुअज़्ज़ज़ इदारा है, इसे मजबूत कीजिए। KESC की निजकारी का मकसद मईशत को मजबूत करना था। मुआशी मीटर को हम हाथ नहीं लगाना चाहते। जमात इस्लामी की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। 2 करोड़ आबादी मुतासिर हो रही है। आप कराची वालों से पूछें उन पर क्या गुजर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, ये हमारा कंसर्न नहीं, हमें कानून देखना है। आप मुतालिका फोरम से रुजू करें। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बोले, माजी में रिकोडिक और स्टील मिल जैसे केसेस हुए। बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। जमात इस्लामी मोतबर जमात है, मामला पार्लियामेंट ले जाए। अदालत ने जमात इस्लामी की दरखास्त वापस लेने पर निपटा दी।